اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں آتے۔ یہ سورہ اعراف کی 31 نمبر آیت ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، اور خاص طور سے اس آیت کے تحت انڈر دس آیا مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ عرب قریش کو چھوڑ کر باقی لوگ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، چیپٹرز آن حج اور لباس میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یمن کے لوگ، یمن کا ایک قبیلہ تھا جو اس میں کا کوئی آدمی آتا حج کرنے یا عمرہ کرنے تو وہ کہتا لا ينبغي ان اطوف فی ثوب قد دنست فیہ، جس کپڑے میں نے گندا کام کیا ہے، غلط کام کیے ہیں، اس میں طواف کروں، اس میں عمرہ کروں، حج کروں، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر وہ کسی سے کپڑے مانگتا، اگر کسی نے دے دیا تو ٹھیک، ورنہ وہ ننگا ہی طواف کرنا شروع کر دیتا، ننگا عمرہ اور حج کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم ہوا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی اپنے کپڑے کو پہن لیا کرو۔ تو پہلا حکم یہ ہوا کہ طواف، حج، عمرہ یہ ننگے ہو کر نہیں کیا جا سکتا، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ اس پر پہلے بھی روشنی ڈالی جا چکی ہے، پہلی آیتوں میں بھی یہ بات آئی ہے، یہ مضمون آیا ہے۔ دوسری بات کہ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، تو اس مسجد کے لفظ کو اختیار کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز بھی لباس میں ہی پڑھی جائے گی۔ نماز بغیر لباس کے پڑھنا، سطر ڈھکے بغیر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، جس کا رواج آج کچھ لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ سطر کو پورے طور پر ڈھکے بغیر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسا لباس، ایسا پینٹ سلواتے ہیں، پہنتے ہیں جس سے ان کا بدن پورے طور پہ ڈھکتا نہیں ہے، وہ نماز میں بھی ننگے جیسے رہتے ہیں، اور نماز کے باہر بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، یہ انسانی سویلائزیشن کے خلاف ہے، یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ جب لباس کو لباس نہیں کہا گیا، زینت کہا گیا کہ خذوا زینتکم، تو اس سے تمام علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بات کہی کہ صرف اتنا کپڑا پہن لینا نماز میں جس سے نماز ہو جائے، یہ تو فرض ادا کرنے کے لیے ہے، ورنہ آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لباس اچھا ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے، جس سے انسان لباس میں خوبصورت معلوم ہو۔
ایسا نہ ہو کہ جس کپڑے میں سوتے ہیں وہی پہن کر آ گئے، جس میں یوں ہی ٹہلتے پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، وہی پہن کر آئے گئے، بلکہ دماغ میں یہ ہو کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جانا ہے اور بادشاہوں کے بادشاہ کے محل میں جانا ہے، تو جتنا ہو سکے اپنی وسعت کے مطابق سنور کر بن کر اچھے نظر آتے ہوئے مسجد میں جایا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ اس کا دوسرا ٹکڑا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، ڈونٹ ایکسیڈ دا لمٹ۔ تو کھانا ہو پینا ہو، کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز میں ایکسس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس چیز کو جس طرح اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے، اس کو اسی طرح سے کیا جائے تو یہ لمٹ میں ہوگا، ورنہ وہ بیونڈ لمٹ ہو جائے گا۔ اس لیے طواف ننگے کرنا کہ جس کپڑے کو پہنا ہے اس کپڑے میں تو گناہ بھی ہوا ہوگا، تو یہ کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ کی جو لمٹ ہے اس سے باہر ہو گئے۔ جو سچائی میں، جو ریئلٹی میں انڈرسٹینڈنگ ہے، ادب ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ سے شرمانے کا حق ہے، آپ وہ ادا نہیں کر رہے، آپ اپنی طرف سے چیزوں کو کریٹ کر لے رہے، تو آپ حد سے تجاوز کر رہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ پھر کھانے پینے کی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہو، اتنا کھا لینا کہ معدے کو وہ جا کر پریشان کرے، معدہ اس کو ڈائجسٹ نہ کر سکے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یا اتنا کھانا کہ آپ کی ضرورت ہی پوری نہ ہو، آپ بھوکے رہا کریں، بلا ضرورت کم کھائیں اور پھر آپ اس سے اپنی صحت کو گنوا لیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اسراف دونوں میں ہے، حد سے زیادہ کم کھانا اور حد سے زیادہ کھانا، ضرورت سے اتنا زیادہ کھانا کہ پھر وہ پیٹ کے نظام کو خراب کر دے، یا اتنا کم کھانا کہ پھر انسان کی طاقت جاتی رہے، یہ دونوں ہی اسراف میں داخل ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دوسرے بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، قال بعض السلف جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیت، کہ بعض بڑے سلف، بڑے اسکالرز، اسلام کے بہت بڑے 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 لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آدھے ٹکڑے میں پوری دوا علاج کا جتنا کانسیپٹ ہو سکتا ہے سب کو اس میں ڈال دیا ہے کہ ضرورت سے کم نہ کھائیں اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں۔ بخاری شریف کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا گیا ہے، کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتک اثنتان صرف ومخیلۃ، رواہ البخاری، کہ جو چاہیں آپ کھائیں، جو چاہیں پہنیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں اور دکھاوا مقصود نہیں ہو۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، خاص طور سے جو نماز میں بے پردگی ہو رہی ہے یا نماز کے باہر ایسے کپڑے پہن کے ہم گھوم رہے ہیں کہ جو موسٹ سینسٹیو پارٹس آف دا باڈی ہیں وہ ایکسپوزڈ ہو رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح کی غلطیوں سے بچنا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں شریف انسان بن سکیں اور اعلیٰ درجے کے اسلامی اخلاق کے حامل ہو سکیں۔